بات دراصل یہ ہے کہ مجھے وہاں کی جو لوکل پالیٹکس ہے اس میں انوالومنٹ جو ہے میری کافی زیادہ تھی اس حوالے سے، اور سوشل ورک جو تھا اس میں بھی ایک بالخصوص کشمیر کے حوالے سے بھی میری لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رہتی تھی پارلیمنٹ میں اور دیگر جو ایسے ادارے ہیں۔ تو جب یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا تو اس وقت بہت ہی ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی، نہ صرف ناروے کے مسلمانوں میں بلکہ ساری دنیا میں، جس طرح کہ سب لوگوں کو معلوم ہے 2006 کی بات ہے جب وہ کارٹون چھپے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے اپنے طریقے سے کوئی کردار ادا کرنا چاہیے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اقدس ہے اس کے خلاف آپ جتنا بھی کوئی لبرل مسلمان بھی اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو وہ بھی اس کے لیے بھی ناقابل برداشت ہوتی ہیں ایسی چیزیں۔ تو ظاہر ہے میں نے ایک ایسی کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس قابل بنا کہ میں کوئی کردار ادا کر سکوں۔ تو اس حوالے سے پھر مختلف لوگوں سے رابطہ کیا۔ میں چونکہ کرسچن ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک ایکٹیو ممبر تھا، رکن بھی تھا، میں نے الیکشن کمپین چلائی وہاں کے جو پرائم منسٹر تھے اس وقت کے، میں وہاں کے پرائم منسٹر کو نارویجن جو ہماری ماسکس ہیں ان میں لے گیا، تو ایک طرح سے لیزون تھا، میرا ایک اچھا تعلق تھا ان لوگوں کے ساتھ۔ تو ان کے حوالے سے پھر میں نے میٹنگ کی خواہش کی کہ مجھے جس شخص نے یہ کارٹونز بنائے ہیں ان کے ساتھ میری ملاقات کرائی جائے۔ تو جب میری ملاقات ان کے ساتھ ہوئی تو اس میں پھر میں نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، چونکہ وہ خود کرسچن تھے تو میں نے انہیں یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق بھی جو کام آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، چونکہ ناروے ایک ایسا ملک ہے جو امن کے حوالے سے دنیا میں ایک جداگانہ جو ہے ایک حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو نیشنل یہ جو ہوتا ہے پیس پرائز جو ہوتا ہے دنیا میں وہ ناروے دیتا ہے، تو اس حوالے سے ناروے کی ایک یونیک پوزیشن ہے دنیا میں۔ تو میں نے انہیں یہ بتایا کہ دیکھیں آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ جب کارٹون انہوں نے چھاپے اس کی میں دوسرے یا تیسرے ہفتے کی بات ہے، تو آپ کو دیکھیں ڈیمونسٹریشنز وغیرہ بڑھ رہی تھیں، ایک ہیجان میں اضافہ ہو رہا تھا، ناروے میں ڈیمونسٹریشن ہو رہی تھی، ساری دنیا میں ہو رہی تھی، مڈل ایسٹ میں، پاکستان میں یہاں پہ ٹیلینور ایک کمپنی ہے آپ کو پتہ ہے نارویجن، تو اس کی تو لوگ سمز جو ہیں وہ ادھر ادھر مطلب ان کو پھینک رہے تھے کہ ہم یہ استعمال نہیں کریں گے، بعد دفعہ آگ بھی لگائیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بہت حالات بہت خرابی کی طرف جا رہے تھے۔ تو ان کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کی وجہ سے ایک تو ملک جو ہے اس کی ریپوٹیشن داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اس کے بعد بہت ساری جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ تو ان کا موقف دراصل یہ تھا کہ ناروے کے قانون کے مطابق ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی، اور جو کہ درست تھا، اس لیے کہ یورپین جو کنٹریز ہیں، جو بھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، وہاں پہ اظہار رائے کی اس حد تک آزادی ہے کہ آپ ان کے اپنے جو اگر مثال کے طور پہ کرسچن ہیں تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، وہاں پہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہمیں اس چیز سے اختلاف ضرور ہے کہ اس سلسلے میں کوئی ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جو ڈسٹریکشن کا باعث نہ بنے، تو یہ خیر ایک الگ موضوع ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا اس بات کو۔ میرے خیر 2-3 میں نے کچھ اور لوگوں کو انوالو کیا، ناروے کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ انوالو ہوئے، پھر ناروے کے جو کرسچن ڈیموکریٹک پارٹی کے ہیڈ ہیں داگفن ہوئبرتن ان کا نام ہے وہ انوالو ہوئے، پھر سابق وزیر اعظم جو میرے دوست بھی تھے مسٹر باندویک وہ انوالو ہوئے۔ تو اس طرح سے ہم نے دوبارہ ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور دوبارہ میٹنگ میں جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ اس نے یہ کہا کہ اگر میں یہ مان بھی لوں کہ ٹھیک ہے میں معذرت کروں مسلمانوں سے، مجھے بھی احساس ہے کہ میں نے جو کیا اس سے یہ ایک پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، تو میری سزا تو پھر بھی موت ہی ہوگی، جہاں کسی کو میں ملوں گا تو لوگ مار دیں گے مجھے۔ سلمان رشدی کی بھی اس نے مثال دی۔ تو اس وقت میں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت میں نے پڑھ رکھی تھی، اور میرے والد اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے جو سکھایا تھا اس حوالے سے، تو حضور کا جو معافی اور درگزر کا جو ایک طریقہ تھا، جس طرح کے خاتون جو کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی حضور پہ، اور پھر وہ واقعہ سب کو بات، تو اس طرح کے 2-3 واقعات میں نے انہیں سنائے، تو بڑے حیرت زدہ ہوئے۔ اور پھر میں نے اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کی جو مقام ہے وہ ان کو بتایا، اور ہمارے لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہوگا غیر مسلم جو ہیں بالخصوص عیسائی کے، ہم عیسیٰ علیہ السلام پہ یقین کیے بغیر اسلام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، یعنی مسلمان جو ہیں وہ مسلمان نہیں رہ سکتے۔ تو جب یہ ساری چیزیں انہیں بتائی کہ بالخصوص جب میں نے انہیں کہا کہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں اور وہ دوبارہ واپس آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہمارا اسلامی کے کانسیپٹ ہے اسلام، اس کے حوالے سے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، تو بڑا ان کو حیرت ہوئی۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر میں نے دیکھا کہ جب یہ چیزیں ان کو بتائی اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو بڑا امید ایک بھرائی، تو انہوں نے کہا میں سوچوں گا اس بارے میں۔ اور شہناز صاحب یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ڈائیلاگ کے تھرو جب 2 کمیونٹیز آپس میں ملتی ہیں تو کتنی جو آپس میں جس کو کہا جاتا ہے رنجشیں ہوتی ہیں، مسکنسیپشنز اتنی ہوتی ہیں، جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ ہوتی ہیں کہ یہ تو آپ نے بڑا زبردست کام کیا۔ اچھا، کیونکہ آپ کشمیریوں کی آواز اتنے عرصے سے بن رہے ہیں سر، تو میں اس حوالے سے بھی لازمی بات کرنا چاہوں گا۔ حال ہی میں جو
370 آرٹیکل کو ہٹایا گیا بھارت میں، اور پھر اس نے اپنا ایک غاصبانہ قبضہ جو ہے اس کو اس پہ مہر ثبت کرنے کی کوشش کی کشمیریوں پہ، لیکن کشمیر جس طرح کشمیری ڈٹے رہے ہیں، پاکستان ان کی آواز بنا رہا ہے. سر انٹرنیشنل فورم سے کس طرح آواز اٹھائی گئی، کس طرح آواز اٹھائی جا رہی ہے اور کس طرح آواز اٹھائی جانی چاہیے آپ کی نظر میں مزید؟ دیکھیے یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ ہوا اس پہ ہو سکتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کیا جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود جس دن سے یہ مودی صاحب دوبارہ جب یہ بنے پرائم منسٹر انڈیا کے، اور جس طرح سے مذہب کا انہوں نے استعمال شروع کیا اس کے اندر سیاست کے اندر، تو اس سے ایک ایسا صورتحال پیدا ہو گئی کہ دنیا میں پہلے جب ہم کشمیر کے حوالے سے پارلیمنٹ میں لوگوں سے ملتے تھے یا کسی سے ملتے تھے انڈیا کے خلاف کوئی انڈیا کے حوالے سے بات کرتے تھے کشمیر میں یہ ظلم کرتے، لوگ بڑے حیرت سے ہمیں دیکھتے تھے کہ بھئی وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، وہاں یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. لیکن جب سے یہ مذہب کا استعمال اس طریقے سے شروع ہوا سیاست کے اندر، تو پوری دنیا میں ان کے خلاف آج اگر آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پہلے تو کوئی اخبارات میں کوئی آرٹیکل نہیں ملتا تھا، کوئی چیز جو نیوز ہے ان میں انڈیا کے نیگیٹو کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کے اس عمل کے بعد جو ہے وہ ہر وقت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز لکھی ہوتی ہے. جہاں تک کشمیر کے حوالے سے آپ نے بات کی تو اس کو اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح بھارت میں باقی کمیونٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس طرح مسلمانوں کے ساتھ، اور پھر کشمیر کی جو ایک خاص حیثیت ہے، تو اس حوالے سے دنیا میں اویئرنیس ضرور ہے. ہم جو این جی اوز چلاتے ہیں، ہم تو کسی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم جو کام دنیا کی جو پارلیمنٹس ہیں جہاں پہ اویئرنیس ہونی چاہیے وہاں پہ ہے، اور دنیا یہ سمجھ رہی ہے اس بات کو کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو کسی طرح حل ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی دنیا کے جو بڑے دیگر مسائل ہیں ان کی وجہ سے تھوڑا سا بیک فٹ پہ چیز چلی جاتی ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اقوام متحدہ کی قراردادیں وہاں پہ موجود ہیں اور اس حوالے سے ضرور جو ہے وہ پیش رفت ہو رہی ہے. صحیح ہے. اچھا سردار صاحب، ہم ویڈیوز میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر میوزک بھی چل رہا ہے. یہ میں مناظر بھی دکھا رہی ہوں، ہم اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور بلکہ میوزک کی آواز بھی ہم نے اپنے ناظرین کو سنوا دی. سر یہ کس طرح کا پروٹیسٹ ہے؟ پلیز اگر اس کے پیچھے کی سٹوری ہمیں ناظرین کو بتا سکیں تو پلیز. مجھے آواز سمجھ نہیں آئی آپ کی بات. جی سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں میوزک بھی بج رہا ہے، تو یہ میوزک کا پروٹیسٹ میں بجنا یہ کیا مت ہے؟ اچھا ہاں، یہ جو کانسرٹ وہاں پہ ٹائپ، اصل میں میرا یہ ماننا ہے کہ دیکھیں اگر ہم جو فری کنٹریز ہیں جن کو ہم فری بولتے ہیں، ڈیموکریسی جہاں پہ ہے، تو وہاں پہ ہم کشمیری جو ہے مظاہرے کیوں کرتے ہیں، ہم وہاں پہ کیوں ایکٹیویٹیز کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم وہاں کی جو لوکل پبلک ہے یا جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو متوجہ کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں. اس لیے نہیں ہم کر رہے ہوتے کہ یعنی اپنے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے. تو میں نے ایک کانسیپٹ ایک ایسا تھا میرا کہ ہم جب ناروے کی پارلیمنٹ کے سامنے یا وائٹ ہاؤس کے سامنے یا لنڈن میں کسی جو بھی انٹرنیشنل کیپٹلز ہیں وہاں پہ اگر ہم کوئی ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ڈیمونسٹریشن میں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اٹریکٹ کرتا ہے ان لوگوں کو. ہمیں وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کہ وہ سودا بیچنا چاہیے جو آگے جس کا خریدار بھی ہو. اب دیکھیں وہاں پہ اگر خواتین کے بغیر جو مظاہرے لوگ اکثر کرتے ہیں اور وہاں پہ جو اسلامی ہمارے نعرے ہیں وہ جا کے اگر وائٹ ہاؤس کے سامنے آپ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے تو وہ تو جنگ کا نعرہ ہے، وہ تو آپ کو پتا در و دیوار ہلا دیتا ہے 1000 بندہ جب، تو وہ بجائے فائدے کے ہمیں نقصان ہوتا ہے اور انڈیا اس کو یوز کرتا ہے ہمارے خلاف. تو اس وجہ سے میں نے یہ ایک نیا جو کانسیپٹ ہے، ایک تو یہ کہ خواتین کی شرکت کو ہم نے یقینی بنایا. اس کے علاوہ جو ہے یہ ظاہر ہے انڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے ہمارا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، خواتین کو ساتھ ہونا چاہیے.